تمام کتابوں میں اللہ نے کلام اللہ کو سرداری دے دی، تمام فرشتوں میں اللہ نے جبریل امین کو سرداری دے دی، تمام صحابہ کرام میں اللہ نے حضرت ابو بکر کو سرداری دے دی، تمام انسانوں میں اللہ نے حضرت آدم کو سرداری دے دی، تمام گھروں میں اللہ نے بیت اللہ کو سرداری دے دی، تمام دروازوں میں اللہ نے در کعبہ کو سرداری دے دی، تمام غلافوں میں اللہ نے غلاف قرآن اور غلاف کعبہ کو سرداری دے دی، تمام کنووں میں اللہ نے زمزم کے کنویں کو سرداری دے دی، تمام پانیوں میں اللہ نے آب زمزم کو سرداری دے دی، تمام دریاؤں میں اللہ نے دریائے فرات کو سرداری دے دی، تمام پہاڑوں میں اللہ نے کوہ طور کو سرداری دے دی، تمام پتھروں میں اللہ نے حجر اسود کو سرداری دے دی، تمام خوبصورتوں میں اللہ نے حضرت یوسف کو خوبصورتی حضرت یوسف کو سرداری دے دی، تمام بادشاہتوں میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سرداری دے دی، تمام امتحان و آزمائش میں حضرت ابراہیم کو سرداری دے دی، تمام کلفتوں اور صعوبتوں میں اللہ نے حضرت ایوب کو سرداری دے دی، تمام مچھلیوں میں اللہ نے حضرت یونس کی مچھلی کو سرداری دے دی، تمام اونٹنیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح کی اونٹنی کو سرداری دے دی، تمام شہروں میں اللہ نے شہر مکہ کو سرداری دے دی، تمام زمانوں میں اللہ نے خیر القرون قرنی کو سرداری دے دی، تمام مہینوں میں اللہ نے رمضان المبارک کا مہینے کو سرداری دے دی، تمام ایام میں یوم جمعہ کو سرداری دے دی، تمام جمعہ میں جمعۃ الوداع کو سرداری دے دی، تمام راتوں میں شب قدر کو سرداری دے دی، تمام گنبدوں میں گنبد خضرا کو اللہ نے سرداری دے دی، تمام مذاہب میں مذہب اسلام کو اللہ نے سرداری دے دی، تمام امتوں میں اللہ نے امت محمدی کو سرداری دے دی، تمام نبیوں پر ارض و سما وما فیہا کی چپے چپے خطے خطے گوشے گوشے پر محمد الرسول اللہ کو سرداری دے دی، کائنات کے ذرے ذرے پر آمنہ کے لال کو سرداری دے دی، سمندر کے قطرے قطرے پر حضرت فاطمہ کے بابا جان کو سرداری دے دی، درخت کے پتے پتے پر حضرت حسن اور حسین کے نانا جان کو سرداری دے دی، اور ہر چیز پر جتنی سرداری پیش کی گئی ہے، جتنی چیزیں پیش کی گئی ہیں، تمام کو جمع کر دیا جائے، نام محمد لکھ جائے گا، تمام چیزوں کی سرداری اللہ نے محمد کو عطا کر دی ہے۔ ارے اب تو بولیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا کیجیے۔ ایک بات نہ بتلاؤں تو بے ایمانی ہوگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ جن خاتون نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، اگر وہ خاتون محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنا جگر کاٹ لیتی۔ پیارے آقا کا حسن، پیارے آقا کی سیرت، پیارے آقا کا اخلاق، پیارے آقا کے عادات اور آپ کے کریمانہ انداز سے کون فرشتہ نہیں ہے؟ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ حاضرین، میں سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بیان کرنے کا مستحق نہیں ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک مثال گردش کر رہی ہے، میرے ذہن میں ایک مثال گھوم رہی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام
کہ جب بولیاں لگ رہی تھی، جب آپ کو فروخت کیا جا رہا تھا، جب آپ کو بیچا جا رہا تھا شہر مصر کے اندر، بازار مصر کے اندر، تو حاضرین اس وقت بڑی بڑی سلطنت کے مالک آئے تھے، بڑے بڑے مملکت کے مالک لوگ آئے تھے، بڑے بڑے درہم و دینار لے کر آئے تھے، لیکن ایک بوڑھی اماں روئی کی گٹھری لے کر آتی ہیں اور وہ بھی حضرت یوسف کو خریدنا چاہتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اماں تم کہاں جا رہی ہو؟ بوڑھی اماں نے بتلایا کہ میں یوسف کی خریدار ہوں، میں یوسف کی خریدار بننے والی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، بڑے بڑے وزراء آئے ہیں، تم اس روئی کی گٹھری سے کیسے خریدو گی؟ اماں نے بڑا حسین جواب دیا۔ اماں نے جواب دیا کہ بات خریدنے کی نہیں ہے، بات ہے کہ روز محشر جب اللہ پوچھے گا، رب کعبہ پوچھے گا کہ بتاؤ میرے یوسف کا خریدار کون کون ہے، میرے یوسف کو خریدنے والا کون کون ہے، تو اس میں میرا بھی نام شمار ہو جائے گا، میں بھی اس نام فہرست میں آ جاؤں گی۔ میں اسی غرض سے جا رہی ہوں۔ حاضرین، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرتوں کو بیان نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، کوئی محقق، کوئی مدبر، کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی مفسر بیان نہیں کر سکتا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر۔ ہر ایک نے اپنا قلم بند یہی کہہ کر رکھا ہے، اپنا بند قلم یہی کہہ کر کیا ہے کہ اب بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ حاضرین، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کما حق، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیے۔ آپ کی نسبت اتنی اعلیٰ و اولیٰ ہے، اتنی اعلیٰ و اولیٰ ہے کہ ابو بکر جب آپ سے جڑ گیا تو صدیق بن گیا، عمر جڑا تو قاتل سے عادل بن گیا، عثمان جڑا تو ذوالنورین بن گیا، علی جڑا تو داماد رسول بن گیا، بلال حبشی جڑا تو کروڑوں ولیوں کا امام بن گیا۔ یہ نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑیے کہ وہ بلال کو دیکھیے، کالا کلوٹا ہے، نہایت ہی بڑے موٹے موٹے ہیں، لیکن جب وہ محمد الرسول اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، دل کو لبریز کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے اپنی آنکھیں، اپنی پلکیں جھکا دیتا ہے، وہ چلتا فرش پر ہے اور سنائی عرش پر دیتا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے اپیل ہے کہ ہم سب جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، مقصد زندگی لا الہ الا اللہ ہو اور طرز زندگی محمد الرسول اللہ۔ یہ اپیل کرنے آیا ہوں آپ سے کہ ہمارا مقصد لا الہ الا اللہ اور طرز زندگی محمد الرسول اللہ۔ اگر ہم اس پر ہیں تو کامیاب ہیں، اگر نہیں ورنہ ہمارے خسارے اور نقصان گھاٹے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔